ملیکہ بخاری صاحبہ، آپ کے اتحادی آپ لوگوں سے دور ہوتے اور جینون شکایات ان کی کہ ان کے مشورے ہی نہیں آپ لوگ لے رہے ہیں، این سی او سی کی میٹنگز میں نہیں ہیں، ڈاکٹر معید یوسف صاحب، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب عوام سے دور ہیں، یہ لوگ کیا بتائیں گے آپ کو؟ دیکھیے سعدیہ، پہلی بات تو ہے جہاں تک قومی یکجہتی پیدا کرنے کی بات ہے، یکسوئی پیدا کرنے کی بات ہے، وزیر اعظم نے جس وقت پاکستان کے اندر صرف 21 کیسز تھے، وزیر اعظم نے NCC کی جو قومی سلامتی کمیٹی اس کا پہلا اجلاس بلایا اور 12 اس قومی سلامتی کمیٹی کی 10 اجلاس ہوئے، وہاں پہ 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے، وہاں پاکستان کی سول عسکری قیادت بیٹھتی ہے، وہاں فیصلے ہوتے ہیں، ایکسپرٹس بھی آتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے تو ہمیشہ اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ قومی یکجہتی کی بات کی اور ہمیشہ یونیفارمٹی کی بات کی، اور افسوس ہے کہ وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں یکسوئی سے اور باہر آ کر پھر منفی سیاست کا میں اگری کر جاتے ہیں سارے پروونسز۔ یہ جو لاسٹ فیصلہ ہوا ہے لاک ڈاؤن کے اندر نرمی پیدا کرنے کا، لاک ڈاؤن لفٹ کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، نرمی پیدا کرنے کا فیصلہ ہوا، یہ بھی یکجہتی سے ہوا ہے، چاروں وزراء نے اس پہ اگریمنٹ کی ہے، مان بھی گیا، اور سندھ بھی وہاں پہ 12 اگریمنٹس کرتے ہیں اور باہر آ کر انفارچونیٹلی منفی سیاست کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسٹیٹمنٹس اور بیان بازی آپ سب کے سامنے ہے۔ جہاں تک ہمارے محترم ہیں کامل علی آغا صاحب اور ان کی شکایات سامنے آئی ہیں، دیکھیے پارلیمنٹری کمیٹی کا سینئر رہنماؤں کا بھی فورم ہے، پارلیمان کا بھی سیشن منڈے کو شروع ہو رہا ہے، آف کورس یہ ہمارے سیاسی الائز ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان کی جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کی جو بھی تجاویز ہیں وہ سر آنکھوں پر ہے، اور انشاءاللہ اچھا آپ نے پارلیمنٹری پارٹی کمیٹی کے اندر اور پارلیمان کے اندر یہ وہاں پہ اپنی تجویز پیش بھی کر سکتے ہیں، ہم سننے کے لیے تیار بھی ہیں۔ کیسر صاحب کو ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا، کورونا پازیٹیو، سو obviously he won't be chairing the session. I don't know that، دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، بٹ آپ ایک خبر آئی کہ تمام جو MNAs ہیں وہ سیشن میں جانے سے پہلے ان کو کورونا ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ جی اس کا ابھی مرحلہ وار ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم سب کے، جو ہماری انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، وہ ہمیں سپورٹ بھی کرے، اور انشاءاللہ ہم سب ٹیسٹ کرا کر اس میں جائیں گے پارلیمان میں۔ جہاں تک انہوں نے بات کی، 2 امپورٹنٹ لوگوں کی بات کی، اس پہ وضاحت پیش کرنا آئی تھنک بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر معید یوسف کی بات ہے، دیکھیں سعدیہ، ڈاکٹر معید یوسف کی امپیکیبل انٹیگریٹی ہے، ان کا جو نالج ہے، ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ کے اندر وہ بھی امپیکیبل ہے اور اپ رائٹ آدمی ہیں، ان کو وزیر اعظم نے ان کی کارکردگی کے اوپر اور ان کے ایکسپیرینس کے اوپر، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر چوز کیا، اور وہ بہت بہترین طریقے سے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایشوز کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کا کانفیڈنس ان کو ہے اور کابینہ کا کانفیڈنس بھی حاصل ہے۔ ظفر مرزا صاحب کی CV بھی اگر آپ دیکھ لیں، ان کی انٹیگریٹی، ان کا پروفیشنلزم، ان کا ایکسپیرینس سب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کو اس عہدے کے اوپر فائز ہونا چاہیے۔ ویسے بھی یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، آئینی اور جمہوری استحقاق ہے، انہوں نے ان کو فائز کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کو کیوں فائز کیا، ان کے کردار کے اوپر اس طرح بات کرنا آئی تھنک یہ انفیئر ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ اس وقت کامل علی آغا صاحب کو میں کوئی سخت بات کروں، لیکن دونوں محترم ہیں، یہ دونوں میں نے ان کے کردار پہ کوئی الزام نہیں لگایا، دونوں محترم ہیں اور بہت ملائکہ، میں نے ان کے کردار کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، وہ بڑے اچھے آدمی ہوں گے، میں نے تو یہ کہا کہ یہ دونوں عوامی لوگ نہیں ہیں جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں، جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کو گراس روٹ لیول کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، پبلک کے ساتھ ان کی کوئی اپنا انفارمیشن نہ ان کے پاس ہو سکتی ہے۔ اس کام میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، دیکھیں ملائکہ میری ایک بات سنیں، آپ میری چھوٹی بہن ہیں، مجھے عزیز ہیں، آپ اچھی آرگومنٹس کرتی ہیں، آپ بڑی محنتی خاتون ہیں، مجھے آپ قابل احترام ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر لاک ڈاؤن اس وقت ختم کرنا تھا جب ٹیسٹ شروع ہوئے، میرے خیال میں تو ابھی ٹیسٹ شروع نہیں ہوئے، اگر آج سندھ کے اندر 5000 ٹیسٹ ہوئے ہیں تو پنجاب کے اندر تو یہ 25000 ہونے چاہیے ٹیسٹ، ہاں جیسے جیسے ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں نمبر آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ ابھی آپ نے ٹیسٹ نہیں پورے شروع کیے تو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جو ہے وہ ٹیسٹ پازیٹیو آنا شروع ہو گئے ہیں، اور تعداد پچھلے 10 دن کے اندر 2 گنا تعداد بڑھ گئی ہے، اور آپ نے لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کو نرم کرنے کی بات کر دی ہے۔ یہ جو ریزرویشن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے پیش کر رہے ہیں وہ ایکسپرٹ ہی ہے، ان کا تجربہ ہے۔ میں 2 مرتبہ لاہور کا چیئرمین رہا ہوں ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کا، جتنی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے ہمارے اپنے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، اور ہمیں افسوس بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ بندے ہیں جو جنہوں نے ضلع کونسل سے پالیٹکس شروع کی،
ضلع کونسل سے پالیٹکس شروع کی. ہم اس پہ آگے بھی آتے ہیں. آج کل میرا بھائی میرے گھر میں لوکل کونسل رہا ہوں, میں ڈپٹی میئر رہا ہوں لاہور کا. کسی نے میرے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے؟ میں ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کا 2 مرتبہ لاہور کا چیئرمین رہا ہوں. میرے ساتھ کسی نے آپ کا کتنا ارب روپیہ خرچ ہوگا مجھے یہ بتائیں. اس بات کا جواب دیں کہ آپ کے حکومت کے چودھری پرویز بھائی کے ساتھ مشاورت کرنے میں. ٹھیک ہے, آپ کی ساری تجاویز سر آنکھوں پر ہیں, آپ کے ساری سٹیٹمنٹس بھی سر آنکھوں پر ہیں. بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم اور کابینہ اور یہ NCC فیصلے کرتے ہیں عدد و شمار پہ بیس ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہہ دیا پاکستان کے اندر صوبے بیٹھتے ہیں, اگری کرتے ہیں, باہر نکل کے سیاست کرتے ہیں. چودھری منظور صاحب جی ٹریجیکٹری وہ نہیں ہے سعدیہ. دیکھیں کمپیئر ٹو باقی نیشنز پاکستان کی ٹریجیکٹری وہ نہیں ہے. USA کے میں 70,000 کیسز ہیں اموات کے, اسپین کے اندر 25,000 ہیں, پاکستان کے اندر اموات کی شرح آپ دیکھ لیجیے نہیں کر رہی ہے. انہیں عدد و شمار کے اوپر بیس کر کے ہم نے لاک ڈاؤن کو ایز کیا. آپ کی دنیا کے اندر جہاں پہ لاک ڈاؤن میں, یہ تو ویسے لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں, یہ مذاق ڈاؤن تھا. تو یہ تو مطلب جس ملک کا پرائم منسٹر پہلے دن یہ اس کے خلاف آرگومنٹ دینا شروع ہو جائے, کون؟ میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیں سعدیہ, بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے اتحادی خاص کر, اور نہیں بھی ہوتے اگر اتحادی, ایسی وبا کی صورت میں آپ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے کر ان سے, مثلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت بڑا ڈیبیکل ہوا, یہ ہمارے تبلیغی اجتماع انہوں نے روکا نہیں ٹائم پہ, پنجاب گورنمنٹ میں صلاحیت نہیں. اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو 24 گھنٹے پہلے یہ کہہ دیتے یا ہفتہ پہلے کہہ دیتے کہ آپ ان سے بات کریں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ وہ ان کا جو تعلق ہے ان کے ساتھ وہ نہیں ہونے پاتا, اور یہ جو سپریڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات, دیکھیں کل پرائم منسٹر نے اپنا ذمہ بری الذمہ کر کے تو کہا جی اب لوگوں پہ ہے. وہ مجھے کہا ایسے یاد آ گیا کہ وہ ایک باورچی نا شادی پہ کھانا بنا رہا تھا, اس سے چاول خراب ہو گئے, تو اس نے کہا جی بارات آ رہی, اگر انہوں نے پٹاخے چلائے نا تو یہ چاول خراب ہو جائیں گے. وہ دوڑے, اتنی دیر میں انہوں نے کچھ پٹاخے چلا دیے. تو اس نے کہا بھائی, اٹھایا اور کہا کہ یہ لو جی اب سارے چاول خراب, میں نے منع کیا تھا کہ پٹاخے نہ چلاؤ. اب آپ حکومت بجائے اس کے ذمہ داری اپنے آپ پہ لے, آپ لوگوں پہ ڈال رہے ہیں. عوام وہ باراتی آپ کو لگ رہی ہے, آپ نے پٹاخے چلائے گی اور حکومت کہے گی کہ جی خراب چاول خراب. نہیں سعدیہ, ان کو کس نے بتانا تھا پہلے دن؟ اگر آج دیکھیں نا 3 صوبوں نے جو ان کے اپنے ہیں, آج یہاں پہ وہ میں انفارمیشن منسٹر جو ان کا ہے وہ بدتمیزیاں اور بھی کر رہا تھا, لیکن اس نے کہا جی کہ ہم 5-6 بڑے شہروں میں سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ نہ کریں جس پہ ہمیں گورنمنٹ نے کہا ہے, ہم لاک ڈاؤن رکھیں, سخت لاک ڈاؤن رکھیں. KP نے میں نے بتایا کہ 15 تک کیا تھا, وہاں پہ 20 تک تھا. اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ چیخ رہے ہیں لوگ, آپ کھول رہے ہیں, الٹیمیٹلی وہ آپ کی بات مان رہے ہیں, لیکن ان کے ارادے ظاہر ہو رہے تھے. جو 15 تک پہلے اناؤنس کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہ کھولیں, جو 20 تک اناؤنس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نہ کھولیں. صحیح ہے, وہ اپنے حالات دیکھ کے بات کر رہے ہیں. بلوچستان نے بھی 2 ہفتے کی ایکسٹینشن کی بات اسی لیے کی تھی. صحیح ہے مالک صاحب, یہ بھی تو ساتھ حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر یہ بات جو چودھری صاحب نے کی ہے, چودھری صاحب کو ہٹلر بھی یاد آ رہا ہے, وہ باورچی بھی یاد آ رہا ہے جو باراتیوں کے پٹاخوں پہ کہے گا چاول خراب ہو گئے. لیکن یہ بتا دیں حکومت کہہ رہی ہے عوام نے احتیاط نہ کی تو پھر ہم لاک ڈاؤن دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں, دوبارہ کر دیں گے. اب تک لیٹ ہو چکی ہوگی. دیکھیں سعدیہ, بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے ایویڈنس بیسڈ ہوتے ہیں, اور ایویڈنس وہ ہوتا ہے جس کو تسلیم کیا جائے. یعنی اگر کوئی ایک ایسی باڈی جو آپ کے اس پرووائڈیڈ جو آپ نے ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کیا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کر رہے ہیں, تو اس کو WHO کی انڈورسمنٹ آنی چاہیے تھی اگر آپ کا ایویڈنس کریکٹ ریفلیکشن دے رہا ہوتا. تو اگر آپ کے اس میں فیصلے میں اس ایویڈنس کے اوپر کوئی جھول ہے ان کو, تو بنیادی طور پہ انہوں نے اسی لیے اپنے تحفظات کا اظہار کیے.
اچھا دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ جو بالکل نیکڈ آئی کے ساتھ جو ایک ایز اے لے مین، میں کوئی ایپیڈیمولوجسٹ تو نہیں ہوں یا نہ ہی کوئی سائنٹسٹ ہوں، لیکن پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنس کو تو میں کم از کم اینالائز کر سکتا ہوں. تو ان کے مطابق جو بھی مجھے رپورٹس نظر آ رہی ہیں جن میں شرح کے اندر اضافہ، اموات کا بھی دیکھا جا رہا ہے، اور جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کا بھی انکریز نظر آ رہی ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ بہرحال اس اپریہینشن کو زیادہ تقویت مل رہی ہے کہ خدا نخواستہ یہ فیصلہ جو بھی کیا گیا اس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوگا. اور ابھی چودھری صاحب جس باورچی کا ذکر کر رہے ہیں اور جن باراتیوں کی فکر کر رہے ہیں، مجھے اس کے ساتھ ساتھ بیچارے اس حکیم کی فکر ہو رہی ہے کہ جب یہ خراب چاول کھانے کے بعد اس حکیم کے گلے مصیبت پڑے گی، کون سا حکیم؟ تو وہ کیسے اس کو سنبھالے گا؟ مسئلہ یہ ہمارا ہیلتھ سسٹم، ڈاکٹرز، ہمارا ہیلتھ سسٹم، وہی حکیم تو کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں. وہ تو چیخ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاول نہ کھائیں، کہ یہ چاول نہ پکائیں. کل تو انہوں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. مجھے ملک صاحب یہی تو ہم چیخ رہے ہیں کہ مجھے تو پرائم منسٹر آنسوؤں کے ساتھ روتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی اور کو بھی وضاحت پیش، حکومت کو وضاحت پیش کرنے کا موقع دیجیے. آپ